बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, तूफान से पहले की खामोशी। क्या अमरीकी सदर का ये जुमला एक मर्तबा फिर ईरान पर हमले की खबर सुना रहा है? क्या इस मर्तबा अमरीका ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहता है? क्या अमरीका खार्क जजीरे पर कब्जा करना चाहता है? ईरान को अमरीका ने कौन सी ऐसी खुफिया शराइत पेश की हैं जिसे अब तक ईरान मानने से इनकार कर रहा है? पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के गैर एलानिया ईरान के दौरे के असल मकासद हैं क्या? आबना हुर्मस को ऑपरेट करने के लिए ईरान ने कौन सा ऐसा नया मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसने अमरीका को एक मर्तबा फिर हमले पर मजबूर कर दिया है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक मर्तबा फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा पैगाम जारी किया गया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अमरीकी सदर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी ही तस्वीर एक फौजी अफसर के साथ पब्लिश की, जिसके ऊपर ये तहरीर मौजूद थी, तूफान से पहले की खामोशी। यानी कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये खामोशी है और इसके बाद एक तूफान आने वाला है। लोग ये क्लेम कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका एक मर्तबा फिर ईरान पर हमले की भरपूर तैयारी कर रहा है। अब ये हमला कब होगा, कैसे होगा, इस हमले में नया क्या होगा, ये अहम तरीन सवाल है। अमरीकी अखबारात के मुताबिक ये हमला अगले हफ्ते की इब्तदा में होगा, यानी कि कमिंग वीक में किसी भी लम्हे हम ईरान पर एक मर्तबा फिर अमरीका और इसराइल के हमले देख सकते हैं। इन हमलों के बारे में बताया जा रहा है कि ये हमले पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे, इनकी शिद्दत ज्यादा होगी और सबसे अहम बात जो बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस मर्तबा ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि ऑन ग्राउंड अमरीकी फोर्सेस को उतारा जाएगा। अब ऑन ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद क्या है? पहला मकसद ये है कि जो ईरान की एटमी तंसीबात हैं वहां पर हमला किया जाए फिजाई, और उसके बाद जब तबाही हो तो तबाही के बाद जौहरी मवाद को वहां से निकाला जाए और उसे अमरीका मुंतकिल किया जाए। ग्राउंड ऑपरेशन का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है वो खार्क जजीरे पर कब्जे की अमरीकी ख्वाहिश है। अब ये जो खार्क जजीरा है इसकी अहमियत यह है कि ये ईरान का सबसे बड़ा तेल का जखीरा है। एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसा मकाम, एक ऐसी जगह जहां पर ईरान का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और यहीं से ईरान दुनिया को तेल सप्लाई करता है। तो ईरान के तेल पर कब्जे की ख्वाहिश भी अमेरिका के इस ग्राउंड ऑपरेशन का पार्ट होगी। मगर जहां पर अमरीकी अखबारात और अमरीकी सदर मुस्तकबिल के इस हमले से पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं, तो वहीं रूसी सदर ने एक तज्जिया किया और ये तज्जिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। रूसी सदर ये कहते हैं कि अगर अमेरिका ने एक मर्तबा फिर ईरान पर हमले की गलती की तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने माजी से कुछ नहीं सीखा, कोई सबक नहीं सीखा। यानी कि अगर अमेरिका ने 40 दिन की शिकस्त से कुछ सीखा होता तो कम से कम वो ईरान पर एक मर्तबा फिर हमले की ख्वाहिश या गलती ना करता। अब जब मैदान जंग को गर्म किया जा रहा है और दोनों साइड्स
اپنے آپ کو عسکری طور پر تیار کر رہی ہیں تو وہیں پر ڈپلومیٹک چینلز کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا جو ڈپلومیٹک چینل ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان ثالث ہے اس پورے پروسیس میں۔ پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز اچانک پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی وہ غیر اعلانیہ طور پر ایران پہنچے۔ آج ان کی ایرانی صدر سے 90 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے عباس عراقچی ایرانی اسپیکر کے ساتھ بھی، محمد باقر قالیباف کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان وہ لاسٹ میسج کمیونیکیشن کر رہا ہے، وہ سگنلز دے رہا ہے اور بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس مرتبہ ہاتھی ایک مرتبہ پھر ایران کی طرف بڑھنے والا ہے۔ اب جب یہ سفارتی چینلز چل رہے ہیں تو وہیں پر ایرانی میڈیا کچھ خبروں کو پبلک کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو تجاویز پیش کی گئی تھی اس کے جواب میں امریکہ نے 5 شرائط رکھی ہیں۔ اب یہ 5 شرائط ہیں کیا؟ یہ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی جو ڈیمانڈ ہے امریکہ کی جانب سے وہ یہ ہے کہ 400 کلو گرام جو افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کی جائے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ایران کو ہرجانہ پے نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کا ایک کلیم یہ ہے کہ ہمارا بڑا نقصان کیا امریکہ نے، تو امریکہ اس ڈیمیج کو، اس لاس کو بیئر کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کے جو اثاثے منجمد کیے گئے ہیں 25% سے زائد ہم رقم واپس نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور کنڈیشن یہ لگائی گئی ہے کہ ایران کے تمام جوہری جو تنصیبات ہیں، جو ایٹمی گھر ہیں، وہ بند کر دیے جائیں گے ماں سوائے ایک کے، یعنی ایک ایران آپریٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ کنڈیشنز ہیں، اور پھر سیز فائر کو، جنگ بندی کو بھی مشروط کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں۔ اب جب یہ شرائط بتائی جا رہی ہیں تو ایران کا مقدمہ ان شرائط کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ایران کی جانب سے بھی آبنۂ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئے میکنزم کا ڈیزائن پیش کیا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران ریگولیٹ کرے گا، ایران فیس وصول کرے گا، اور اب ایران کے ساتھ پاکستان، جاپان، چین، دیگر ملکوں کی طرح یورپی ممالک بھی ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ وہ آبنۂ ہرمز سے گزر سکیں۔ تو ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ڈپلومیٹک کینوس کے اوپر کہ ایران اب دنیا کو انگیج کر رہا ہے، اور دنیا ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کی شرائط کو مان بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، تسلیم بھی کر رہی ہے۔ تو یہ ایک ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اس مرتبہ کی جو جنگ ہے وہ ماضی کی جنگ سے مختلف ہوگی۔ مختلف اس لیے ہوگی کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کا دورہ کیا، اور چین کے بارے میں امپریشن ہے کہ چین ایران کو سپورٹ کرتا ہے، ایران کی بیک پر موجود ہے، مگر اب غیر ملکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کو وہ مدد حاصل نہیں ہوگی جو اس کو اس دورے سے پہلے تھی، یعنی کہ چین نے ایران کے حوالے سے امریکہ کے خلاف اپنی پالیسی کو تبدیل کر لیا۔ اگر یہ بات حقیقت ہے تو پھر ایران کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، مگر چین وہ واحد طاقت اور قوت نہیں ہے ایران کے ساتھ جو اس وقت کھڑی ہوئی ہے۔ روس ہے، نارتھ کوریا ہے، ایسے بہت سارے قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں جو ایران کو اس سچویشن میں سپورٹ کرتی ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کے پاس کوئی پلان بی، سی، ڈی ہوتا تو کبھی بھی جنگ بندی نہ ہوتی۔ اگر امریکہ اس پوزیشن میں ہوتا تو وہ گراؤنڈ آپریشن آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے کرتا۔ چونکہ گراؤنڈ آپریشن ممکن نہیں ہے ایران میں امریکہ کے لیے، امریکہ کو ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے،
تو یہ محض آپٹکس ہیں، یہ ٹیکٹکس ہیں، یہ اسٹریٹجی کے طور پر یہ باتیں جملے فکرے بازی ہو سکتی ہے، مگر امریکہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا ان گراؤنڈ آپریشنز کی۔ وہ کام جو وہ پچھلے 40 دن میں نہیں کر سکا وہ اب کیسے کرے گا؟ مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ کے اندر اسٹریٹجیز تبدیل ہوتی ہیں، پلس کو تبدیل کیا جاتا ہے، نروز کا کھیل ہے، اور ٹائم گین کیا جاتا ہے، اور وقت اور حالات کے ساتھ کارڈز کو موو کیا جاتا ہے، کیونکہ ایران ڈے ون سے یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ جنگ بندی میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ ایران کے اوپر حملہ ضرور کرے گا۔ تو اب وہی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ایران نے ایک اور کام کیا ہے، ایران نے اپنی پارلیمنٹ کے اسپیکر کو نمائندہ خصوصی مقرر کر لیا چین کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایران کے لیے اس وقت چین کی امپورٹنس کیا ہے، کہ ایک سینئر ترین آدمی اب ایران کے ساتھ براہ راست انگیج ہوگا۔ بٹ سٹل اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پھر مڈل ایسٹ کے ساتھ کیا ہوگا، اور وہ جو سافٹ ٹارگٹ ہیں، جو پانی کے پلانٹس ہیں جو ایران کے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، جو دبئی پورٹ ہے، جو قطر ہے، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، کویت ہے، عمان ہے، یہ جتنے گلف سٹیٹس ہیں، ان کے اوپر اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر آئل پرائسز کی صورت میں تو انرجی کرائسس کی صورت میں تو پڑے گا ہی، مگر کیا یہ سارے لوگ اس پوری نئی جنگ کو افورڈ کر لیں گے؟ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے یا پھر چائے کی پیالی میں طوفان پیدا کرنے کی خواہش ہے۔ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔